MM بھائی کو لے لیتے ہیں. میں نے جی لو ڈی پی پہ وہی لکھا ہوا ہے. جی بھائی. السلام علیکم مسلم قاضی صاحب. مسلم ہے. وعلیکم السلام نینا ہاؤ یو؟ جناب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے؟ مسلم ہے. آپ کو میرے نام سے کیوں وہ ہے اعتراض؟ مجھے آپ کے نام کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, مجھے آپ کے ڈی پی کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. میرا دل کرا میں ڈی پی بھی چینج کرواؤں آپ کی ابھی ابھی. نہیں لیکن اس کا مسئلہ کیا؟ کیونکہ دس از اکارڈنگ ٹو دی قرآن, اٹس ناٹ اکارڈنگ اچھا ٹو چلیں یور عرب ایک ہیجمنی. سیکنڈ ازم آپ کا ازم کیا ہے؟ چلیں جلدی سے بعد میں ریزالو کرتے ہیں اس کو, ٹائم نہیں آج. نہیں اس پہ جلدی کا کام نہیں, اس پہ ڈسکشن ہوگی. مسیحی بھائی آپ کا ازم بیان کر دے اور بات سٹارٹ کر دے قیصر بھائی سے, یا ہم کسی اور یہ دن ریزالو بڑے کریں گے. اختی بڑے یہ کیوٹ لگتے ہیں ہمارے ایسے بھائی جو ہماری اسٹریمز میں آ کے رولز ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا. بھائی ہمارا اسلام کا ایک ٹریڈیشنل نیریٹو ہے, آپ کا ایک نان ٹریڈیشنل ہے. آپ بتائیں کہ آپ کا کیوں ٹھیک ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں انہوں نے کہا نا جلدی سے, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابھی کریں گے ڈسکشن. اف یو کین کیپ اے ٹائم وی کین ڈسکس اٹ. اچھا ڈسکشن کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مسیحی مسلم سے کیا, آپ سمری بتائیں گے اپنے عقائد کی, بلیف سسٹم کی کیا ہے وہ؟ دیکھیے میں نے آپ سے آ کے ایک دفعہ شیئر کیا تھا جو میرا شہادہ ہے, وچ یو جی ٹوٹلی اگنورڈ. ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ بلکہ ہنسے بھی تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہنسنے والی بات ہوگی, پھر سنائیں گے تو اگر پھر سنیں گے کیا, حوصلہ ہے؟ اچھا جی ہاں چلو آپ کامیڈی ٹائم. سنائیے. لا الہ الا اللہ, ہاں عیسیٰ روح اللہ, محمد صحیح, رسول اللہ. کیسر ٹھیک ہو گیا. بھائی دو یہ تین اور کلمہ اس میں اگر لگا دیں, موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبی اللہ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس کے لیے جو ہے یو ول ہیو ٹو گو ٹو دا قرآن, اور ٹھیک ہے. قرآن میں سورہ العمران 355 میں لکھا ہے all ہاں جی those who follow Jesus, حضرت عیسیٰ will be superior till the day of resurrection. ادھر حضرت ٹھیک, عیسیٰ کے ساتھ کسی ہاں اور جی کا نام نہیں آیا, موسیٰ کا, یہاں تک کسی اور کا نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو صحیح. آپ پھر دوسروں کو کیوں لگائیں گے؟ تو 262 میں تو لکھا ہے کہ کوئی یہودی ہو, سابی ہو, عیسائی ہو, جو کرائٹیریا پورا کرے گا سارے ہی ٹھیک ہیں. آپ 355 پہ تو ڈسکس کریں. نہیں دوسرے پہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں وہ تو کیونکہ یو ہیو ٹو گو ان لائٹ ود دس. یہودی اور وہ جو کہ اس کس کو 355 کو فالو کرے گا. ہاں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرے گا ایبسلیوٹلی, وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے, اللہ کے بیٹے نہیں تھے, ایک اللہ کو ماننے والے تھے, اللہ کے نبی تھے. ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی فالو کریں گے اپنے زمانے کے حساب سے تو آپ آگے ہی جائیں گے. جو اپنے عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے کے ماننے حساب والے. سے دیکھیے یہ براڈ برش آپ یوز کرتے ہیں نا, یہ جی قرآن جی براڈ برش نہیں یوز کر رہا. قرآن سے who follows حضرت عیسیٰ will be superior till the day of resurrection. اچھا آپ نے تو اس یہ جو حضرت محمد کو ریولیشن دی گئی ہے, there was a reason to give this revelation to Prophet Muhammad. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ کہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرنا ہے تو حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا. اس کا فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائیوں نے جو لے لیا ان کو خدا مان لو, یہ they have gone overboard. ٹھیک ہے, ان کی تو وہ کیا ٹیچنگز کو مانتے ہیں؟ فالو کرنا. وہ جو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے, ٹھیک ہے, تو that they have gone overboard, مطلب that's ٹھیک ہے. totally wrong. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا ہے یہ آپ کہ نے کون سی بتائی تھی؟ 355 آپ نے بتائی تھی؟ جی ہاں, سورہ العمران 355. اچھا ٹھیک ہے. ترجمہ جونا گڑی صاحب کا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک, تو تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. What exactly is your point? دی پوائنٹ از دیٹ ان کو اعتراض تھا مسیحی مسلم کے نام سے. ابھی ٹھیک بھی ہے, ہے. اور کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلمان تو وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو فالو کرتا ہے.
جو عرب ہیجمنی کو فالو کرتا ہے وہ ہی از ناٹ اے ٹرو مسلم. ٹھیک ہے, اور یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی؟ بائی اسٹڈنگ واٹ؟ دی قرآن اسپیشلی. لیکن آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا ہے, قرآن تو ان پہ اترا ہی نہیں تھا. تو قرآن تو حضرت آپ نے میرے اس پہ شہادہ پہ کیا سنا تھا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ سپیریئر ہو گئے نا, تو ان یہ کو تو فالو قرآن کرنا میں نہیں ہے. کہہ تو رہا. آپ پلیز ڈونٹ قرآن سے کو دیٹ فالو آئی کر ایم کے ان کو سیئنگ فالو اٹ. کر رہے ہیں, قرآن تو ان پہ اترا ہی نہیں ہے. میں زبردست کیسر بھائی. نہیں دیکھیے بات سنو, یہ تو اور بھی اتھینٹیکیشن ہو جاتی ہے ادھر. او بھائی گو کہ خدا کو قرآن مانو, کیوں پلیز دین میں سے حجتیں کرتے ہو؟ آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی قرآن میں بڑی آیتیں آئی ہیں, کیوں حجتیں کرتے ہو؟ خدا کا پلیز خوف ہو. لیٹ می کمپلیٹ. او دیکھیے وہ کیا اور کمپلیٹ سے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو آپ ماننا چاہتے ہیں, ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کس طرح سے مانیں گے جب ان پہ اتری ہوئی کتاب کا, اس کو ہر چھوڑ ہی دینا, ان کی اتری ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے, وہ کتاب ہے بھی یہ نہیں ہے. جو کتاب آئی ان کے بعد ہے اس کو مان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے مطابق میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے, جبکہ وہ کتاب ان پہ آئی نہیں ہے. مطلب وہ کتاب جو اتری ہے حضرت محمد پہ, وہ کہہ رہی ہے those who follow Jesus will be superior till the day of resurrection. یہ نہیں کہ جب تک وہ ادھر تھے, ٹھیک ہے. اور آگے جا کے آپ اس میں اچھا ٹھیک ہے, اس میں پھر ایسا سمپل کرتے ہیں, اس کو نا سمپل کرتے ہیں. جی بولیے. اللہ نے یہ بات کس سے کہی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہی. یہ ریولیشن کس کو دی گئی؟ بھائی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی, ایسا ہی ہے؟ ہاں جی. اچھا جی. جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں, تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں, اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں, اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک. تیرے تابع داروں کو, تابع دار کون؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماننا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پریڈکشنز, ٹھیک ہے, ہاں بالکل, عیسیٰ علیہ السلام کی جو پریڈکشن, جو اس سے پہلے ایون جو تورات میں پریڈکشنز ہیں جن کو کنفرم عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ آخری نبی آئیں گے, ان نبی کو ماننا یہ سب پہ اوبلیگیٹری ہے, انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ وہ الفاظ بڑے سخت ہیں کہ اللہ نے انبیاء سے کہا کہ جب آخری نبی کی نصرت کا وقت ہے تو تم نے انکار کیا تو میں کیا کروں گا. قرآن ہے, میں جب تلاوت کرتا ہوں مجھے پڑھنا پڑتا ہے, ویسے میرا حوصلہ نہیں پڑتا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں, یعنی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت نبوت کی آخری اینٹ ہے. اس سے پہلے آپ کہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, شور. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, شور. ہمارا ایمان ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء, ان سب کو مانتے ہیں. یہ مسیحی مسلم کیا آپ نے بیچ میں سے کوئی نئی کیس ڈیولپ کیا ہوا ہے؟ بھائی ہم موسوی مسلم ہیں, عیسوی مسلم ہیں, ابراہیمی مسلم ہیں, تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب نے کنفرم کیا ہے کہ سارے انبیاء ان پہ ایمان لانا. ہمارے ایمان, پتہ نہیں مجھے آنیسٹلی میں کسی اینگل سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی میں کوئی آپ کے دماغ سے مشکل بات نکالوں جو سمجھنے میں مشکل ہو. I don't see any problem in any of what you say. پرابلم یہ ہے کہ you lack understanding what I see in spite of your doctorate and everything. اس میں پرابلم یہ ہے کہ even if you go ahead and read 356, اس میں لکھا ہے those who do not believe will suffer terrible agony till the day of resurrection, and they will have no other helper. Not even Prophet Muhammad will be able to help those who deny Jesus, who do not follow Jesus. پڑھیں ذرا اس کو, ذرا سمجھ سے پڑھیں. تو اس میں ایشو جو ہے مجھے آپ وہ پھر وہ بتا دیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ ایک ہے. یہ ڈاکٹر عمران صاحب آئے ہیں اختی. جی بالکل, ڈاکٹر کرسچینٹی ہمارے ڈاکٹر عمران آئے. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. میں کام سے تھوڑا فرق ہوا تو آئی واز ٹو چیک یور اسٹریمز. ماشاء اللہ, کیسے سب؟ ڈاکٹر عمران کا کیس ہے. ڈاکٹر عمران آپ کا کیس ہینڈل کریں گے؟ جی تھوڑا سا میں نے سن رہا تھا مسیحی مسلم ہمارے اسٹریم پہ بھی کبھی کبھی کور کریں آپ ڈاکٹر صاحب. لیکن بات نہیں کی تو ابھی کلیم میں نے تھوڑی سی سنی ہے. یہ قرآن 355 سے یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ جو آیت ہے یہ is about Muslims, is about Christians today.
ہاں جی ٹوڈے والا پرابلم ہے نا. آپ بائبل کو مانتے ہیں مسیحی مسلم؟ I do believe in the Bible too, because قرآن میں لکھا ہے سورہ یونس میں 10:94 او محمد پروفٹ محمد کو ایڈریس کیا ہوا if thou are in doubt refer to the people who know the Torah and the Injil. So we have to go according to what instructions the Quran lays down. We can't just reject it. کس میں لکھا ہوا ہے یہ؟ سورہ یونس میں آیت نمبر یہ ہنسنا جو آپ کا نا آپ کا کم عقلیز دکھاتا ہے. آپ کیوں ہنستے ہیں اس پہ؟ مسیحی بدتمیزی کی نا، آج موڈ ہمارا ویسے تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، بھول جانا کہ کبھی آئندہ آپ تو ہنس رہے ہیں میری ہر چیز پہ ہنستے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو بدتمیزی نہیں کہتے آپ؟ تو اگر آپ کا جو کیا اسے کہتے ہیں، جو آپ نے کلمہ پڑھا تھا، ہنسنے کے لائق ہے، آپ کا عقیدہ ہنسنے کے لائق ہے. آپ اٹس لٹرلی مینیفیسٹیشن آف امبیسلٹی، دیٹ از واٹ یو آر ڈوئنگ. تو ہم تو اس پہ ہنس رہے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اٹھا کے ہم یہاں سے کہیں جائیں، آپ کہیں اور کسی کا ٹائم ضائع کریں. آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور ہنسنے سے آپ کو ہے پرابلم، اور بات بھی ساری ہنسنے والی. آپ بتائیں بات کرنی نہیں کرنی؟ کیجئے بات، پلیز کیجئے بات. ہاں، یہ دوبارہ رویہ تھوڑا کنٹرول کر کے بات کریں گے. آیت نمبر بتائیں سورہ یونس کی کون سی آپ نے بتائی ابھی؟ سورہ یونس 94. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کیری آن کریں. یہ اکثر کلیم ہوتا ہے، یہ جو کرسچنس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا انجیل اینڈ تھورا. اور یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انجیل ہے از ناٹ دا بائبل، ناٹ دا نیو ٹیسٹمنٹ. کیونکہ انجیل وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو. میتھیو، مارک، لوک، جان، پول جو بھی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. تو یہ اگر آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ کتاب وہ ہے، تو پھر آپ غلط فہمی میں ہیں. پہلی بات، اٹس بیسک کیٹیگری ایرر، کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیم چیز ہے جو کسی اور پر نازل ہوئی. دس از بیسکلی کیٹیگری ایرر. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. دوسری بات اس سوال کو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، پھر آپ مجھے ایکسپلین کرنا، کیونکہ ابھی تک ہم آیت پر آئے نہیں جو میں نے آج ڈسکس کرنے والی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے ریفرنس دے رہی ہے کہ آپ if you're not sure. یہ اسپیسیفکلی ان باتوں کے بارے ہیں جو related to the history of the Jews and the Christians before. یہ نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید کی ایسے کچھ، کیونکہ کئی ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو بتاتی ہیں کہ جو انجیل ہے یا جو تورا ہے وہ کرپٹڈ ہے. بائبل سے آج کی بائبل کے اندر سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرپٹڈ ہیں. کیسے ایگزامپلز ہیں؟ 1 Matthew 5:7 there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Son and the Holy Ghost, and the 3 are one. یہ کسی نے 14th سینچری میں کتاب میں لکھ دی تھی، وہ پہلے مینuscripts میں نہیں ہے. There are many examples like this کہ لوگوں نے یہ جو کتاب جس کو آپ بائبل کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ انجیل ہے، لیکن انجیل is a different category of revelation، عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو آپ کے پاس نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے اس میں کرپشن ہے. قرآن مجید کے بہت سی آیتیں ہیں، I can bring them for you. 2 سیکنڈ لگیں گے، وہ ریفرنس میں آپ کو ڈھونڈ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ نہیں بتاتا کہ the Bible is preserved، یہ انجیل جو ہے یہ preserved. پہلی بات. دوسری بات، coming back to your question، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت جو ہے 355 سورہ 355 سورۃ آل عمران کی referring to the حواریین، کہ یہ سب کرسچنس کے لیے آج تک بھی ہے. لیکن اگر آپ اپنی خود بائبل پڑھیں جس پہ آپ مانتے ہیں، میتھیو چیپٹر 15، آپ نے سنا کہ the story of the Canaanite woman، آپ نے سنا ہے؟ You might have to bring it to remembrance. Yes. Okay. تو I'll read it for you. میں کوٹ کر رہا ہوں انگلش میں، معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں I don't have an Urdu version, but let me read this in English for you. Let's start from this is Matthew 15, verse 22 سے شروع کر رہا ہوں. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil.
एक औरत थी कनानी जो आई थी ईसा अलैहिस्सलाम के पास. ये बाइबल की नैरेटिव है. ज़ाहिर है मैं नहीं इसको मानता, लेकिन इस आपके लिए एविडेंस है क्योंकि आप मानते हैं कि हम पर रहम करे कि मेरी बेटी जो है वो उस पर कोई जिन सवार हुआ. Grievously vexed with the devil. But this is verse 23. But he answered not a word. I've only come for the people of yeah. He answered not a word. پھر کیا ہوا جو حوارین تھے and his disciples came and besought him saying send her away for she crieth after us کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ گئی, اس کو آپ بھیج دیں. اس لیے یہ آپ کی نریٹیو ہے, آپ کی بائبل میں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ حوارین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس کو بھیج دیں کیونکہ ہمارے پیچھے بھی پڑ گئی ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے بات نہیں کی in this narrative. And then verse 24 یہ آپ کے لیے verse ہے. But he answered and said I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel. عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نریٹیو میں بتا رہے حوارین کو میں صرف بھیجا گیا ہوں بنی اسرائیل کے لیے. Do you disagree with these words? پھر کیا ہوتا ہے؟ Do agree. پھر کیا ہوتا ہے؟ One second. پھر کیا ہوتا ہے؟ Verse 25. Then she came and knelt before him saying, Lord, help me. But he answered her, it is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs. وہ اس کے پھر سامنے وہ بیٹھ کے اور کہ میری مدد کریں آپ. عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نریٹیو میں بتا رہا ہے کہ میں بچوں کا کھانا کتوں کو نہیں دے سکتا. You cannot take the children's bread and cast it to the dogs. اعوذ باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کسی انسان کے بارے ایسے کوئی جملہ کہ I don't believe this at all, لیکن آپ کی کتاب میں ہے. So this now you have clear, آپ کے لیے کلیئر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی کتاب میں جب وہ آیا تھا he came specifically for the بنی اسرائیل. تو آپ سے صرف مجھے ایک سوال ہے, are you بنی اسرائیل? Yes, I am. You're Jewish, yes? Then again, now would you give me a chance to talk? Yeah, of course, please. I've said a lot. Okay. You said Bani Israel represents people who believe in one creator. No. Okay. That is, you see, you just read a scripture and you read it, آپ اس تک آپ نے ریڈ کیا ہے جہاں تک آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب جیسس حضرت عیسیٰ had the ability to forecast the futures. He would tell people what's in the house and what's not. نہیں یہ بھی غلط ہے. میں آپ کو ثبوت دوں. نہیں, let me complete. نہیں, اگر آپ اپنا سوال اس بنیاد پہ بنا رہے ہیں جو غلط ہے تو پھر وہ سوال بھی غلط ہوگا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. آپ نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا نا. آپ نے یہ جو بنیاد بنائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام knows the future, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اوکے. کیسے مجھے معلوم ہے؟ Go ahead. Let me know when you want me to speak, please. گھنٹہ معلوم تھا. فیوچر کا یہ مطلب نوٹ کیا وہ I know he says I don't know the day, last day of judgment. I know that. Right? نہیں. ہاں بالکل. سر آپ کا یہ جو بیسس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹیل دا فیوچر, یہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام says that آپ کی کتاب میں بتا رہا ہے جب پوچھا گیا تھا کہ when is the hour, he said that no one knows the hour, neither the angels nor the son, only the father. Beautiful. Yeah, اس کا مطلب ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام آپ کی کتاب میں بتا رہا ہے کہ مجھے فیوچر کی انفارمیشن نہیں ہے. This is one verse. میں دوسرا ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. ایگزامپل معلوم ہے, ایگزامپل آف دا فگس. وہ کیا ہوتا ہے؟ Do you know this example? Yeah, I know that example. Yeah. ہاں اس میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. He did curse the fig tree. Yeah. ہاں لیکن کیوں کرس کی تھی؟ Because he did not know the seasons. کیا are you saying he did not know the what's the next season? آپ کی نریٹیو میں ہے his میں آپ کو one second میں ایکسپلین کرتا ہوں نا. آپ کی نریٹیو میں ہے, this is in Mark 11 کہ بھوک لگی تھی اور ڈسٹینس میں دیکھا تھا یہ فگ ٹری. It says in Matthew 11, میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے, verse 12. The next day they were leaving Bethany. Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree, he went to find out if it had any fruit on it. وہ بھوک لگی تھی, دیکھا تھا کہ وہاں پر درخت ہے figs,
تو وہاں گیا تھا کھانے کے لیے, to see if it had any fruit. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر اگر فروٹ ہے یا نہیں تھی, پر وہاں پر پہنچتا ہے, and when he reached it he found nothing but leaves because it was not the season for figs. وہاں پہنچ کر ان کو ظاہر ہوا, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سیزن بھی ہے یا نہیں فگس کا, کیونکہ وہاں پر there was no figs. پھر according to your narrative he curses the tree, then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. یہ اس پر کرس کیا. تو پھر وہ now یہ ٹری تو ہے جو اپنے قدرت کے ساتھ چل رہی تھی, جیسے خدا نے اس کو بنایا تھا, کیونکہ وہ اس کا سیزن نہیں تھا فگس کا, تو فگس کیسے پروڈیوس کرنی ہے اس نے. So I've given you two examples. Jesus عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نیریٹو میں does not know the hour, اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. آپ کہتے کہ فیوچر کے بارے میں معلوم ہے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ فگ ٹری پر فگز ہے یا نہیں, فگ کا سیزن ہے یا نہیں. پھر آپ یہ نہیں بنیاد بنا سکتے ہیں ود رسپیکٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام knows the future, کیونکہ وہ یہ فیوچر ظاہر ہوتا ہے ان کو کہ اگر میں وہاں پہنچوں گا تو وہاں پر فروٹ ہونا چاہیے جو میں کھا سکوں, فگس, پر وہاں نہیں تھا. So please make your answer, no problem, but use the foundation which is secure. یہ غلط فاؤنڈیشن آپ نے بنایا ہوا. There is a verse somewhere in the Quran which tells you that he knows, but I don't have it on hand, what? So I won't. Let's go into what you just said. First of all, you are implying that Jesus did not even know the seasons, forget about the future. ٹھیک ہے, نہیں میں نہیں امپلائی کر رہا. That's exactly what is being applied over here. I mean, if he's نہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں امپلیکیشن کوئی نہیں دے رہا آپ کو. امپلیکیشن تو ہوتی ہے کہ اگر میں پڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں اس کا یہ مطلب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صاف صاف لکھا ہوا ہے, and when he reached it he found nothing but leaves because it was not the season for figs. آپ یہ سوچنا ہے کہ جو انسان ایک سٹی ایک کنٹری میں پیدا ہو جہاں پر پھل لگتے ہیں, سمر, ونٹر, اسپرنگ, he would know the seasons. پر آپ یہ مجھے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ فروٹ دیکھنے گیا تھا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ there was no figs there. No, the point I was trying to make, at least he would have known the season. There was a reason behind him doing that. Either the story is and یہ آپ جو کر رہے ہیں نا, this is speculation. کیونکہ chapter 12 میں یہ لکھا ہوا ہے Jesus was hungry. Verse 12, I understand. Verse 12, the next day they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Verse 13, seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. وہاں پر فروٹ نہیں تھا, بھوک لگی تھی, دیکھنے گیا تھا کہ وہاں پر فروٹ ہے یا نہیں, وہاں پر فروٹ نہیں تھا, and then you're given the reason because it was not the free season for figs. پھر یہ میں نہیں مانتا کہ یہ ٹھیک عیسیٰ اسلام کے بارے بتا رہا. I'm just giving you the narrative. I mean, you're trying to take away from what the case I'm trying to build by bringing not Quranic verses but biblical verses. No, I'm not. Because میں نے آپ کو بتایا, میں explained to you Matthew 15 کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ I only came for the lost sheep of the house of Israel, Bani Israel. Exactly, that's what I was trying to explain that. The second thing, ہاں, لیکن آپ کی بنیاد کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام knows everything and knows the future. He knows. This is what I'm trying to say. Kya hua? What did he do with that lady? He said, I've come only for the lost sheep of Israel. He ended up healing her, right? Did he do that or not? So let me read for you. Usne uska jawab diya, verse 27, and she said, Lord, let the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو کتنی ہیوملیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کتے بھی وہ کھانا کھاتے ہیں جو ماسٹر کی ٹیبل سے گرتا ہے. She's accepting that he hasn't come for her. She's calling herself a dog because he called her a dog. And she's saying, مجھے تھوڑا سا قطرہ بھی دے دیں آپ کھانے کے لیے. In your narrative, a crumb. And پھر وہ کہا تھا کہ آپ کی جو ایمان is great and your daughter is healed. But healing doesn't take away the first answer he gave to his disciples in verse 24.
I am not sent to the lost sheep of the house, except for the lost sheep of the house of Israel. इसका जवाब वहां से नहीं मिलता आपको. It's all a matter of understanding. He's trying to make a point here. And what does he say? Point? What does he say when she answers this? What does she say? What does he say? उसने पहले उसने paradigm बताया आपको. I am not sent except to the lost sheep of the house of Israel. This is your paradigm. And going ahead. Go ahead, please. So this is the paradigm. I'm not. Yes, this is an unambiguous verse where Isa Islam आपको बता रहा है कि मैं सिर्फ बनी इस्राएल के लिए आया हूँ. And then he clarifies this further if you look at it. And then she worshipped. No. She said to him, Lord, help me. And he said, and क्या जवाब दिया था कि it is not right कि ये अच्छी बात नहीं है कि मैं बच्चों को खाना, referring to the Jews, कुत्तों को दूं, referring to the non-Jews. Now I do not believe that this is racism. 100%. I do not believe. Please go ahead. Don't stop there. Go ahead. I'm telling you the narrative. Then she said, "ठीक है, yet the dogs eat the crumbs that fall from the master's table." कुत्ते भी वो खाते हैं जो गिरता है from the master's table. And then he said to her, "O woman, thy faith is great, and your daughter is healed." ठीक है ना कि आपने ठीक है आपका you have iman, I will heal your daughter. It doesn't change the fact that he didn't come for non-Israelites. Doesn't change it. This is proof that he didn't come. Exactly. And he departed from there and came to the sea. What he is addressing is this thought of the Jews that they are just the chosen one. No. He's telling them No. Yeah, this is the problem. No. क्या कह रहे हो आप? देखो मैं बताता हूँ आपको. Did he heal the lady or not? Or did he just send her away? Did he say to her that I have not been sent? उससे बात भी नहीं की. वो disciples. What was the end result? नहीं, the end result is the end result? Irrelevant. नहीं, exception आप rule नहीं बना सकते. The exception proves the rule. It's not an exception. He has been teaching this. बात सुन ले, Miss Isa, सुन ले बात. I know it's not easy, but listen to the point. He answered her and said that I am not sent except to the lost sheep of the house of Israel. You keep hammering this, but you fail to hammer what he did at the end. Let me just ask you a question. थोड़ी सा ध्यान सुन, मैं आपसे सवाल पूछता ना. मैं आपके अल्फाज बिलीव करूं या मैं ईसा अलैहिस्सलाम के आपकी जो किताब में लिखे हैं वो बिलीव करूं? भाई जो किताब में लिखे हैं उसका एंड तो बिलीव करो कि क्या लिखा है. What did he do at the end? He healed her. That's fine. But the problem is, who did he come for? Well, it's not. You see, this is what you need to understand. In spite of the fact that the Jews are considering themselves to be the chosen people, his disciples are saying, send her away. But he says, no, people, if one has faith, he will be healed. नहीं. Let me read it to you again. यार, I'll explain to you. Because you're misunderstanding. पहले मैं बताता हूँ आपको ना. औरत आई थी, she came out of Canaan, and Isa अलैहिस्सलाम को बताती है, have mercy on me, O Lord, मुझ पर आप रहम खाएं, क्योंकि my daughter is vexed with the devil. What verse 23? He answered her not a word. उसने जवाब नहीं दिया. आप ही किताब में लिखा है. फिर हवारीन, the disciples came and said, ये हमारे पीछे पड़ गई अभी, इसको भेज दें आप. उनको ये जवाब देता है जो आपको बता रहे हैं कि वो जूस को बताने की कोशिश में कि आप समझें कि मैं सबके लिए आया हूँ. Imran, you are repeating the same stuff. You are repeating the same stuff. Please. I am not. We are just wasting time on repeating the same stuff. मैं आपको waste time नहीं वेस्ट. Let me talk too, please. Let me give the narrative and you can talk. You have 10 times said this is the narrative. This is the narrative. We have heard you pretty well. मसीही मुस्लिम, आप उनको बात कंप्लीट करने दे डॉक्टर इमरान को, फिर आपकी टर्न आएगी, बात कीजिएगा. इंटरप्ट मत कीजिए. अगर वो टाइम वेस्ट भी करें तो हमारा कर रहे हैं ना. When he's interrupting me, you don't object. And खामोश please. Don't be upset. You'll have a chance. So the first thing, पहली बात ये है कि 355 refers to the Hawariyin. It's not general. It's not understood this way. अगर आप सोचते हैं कि it's understood this way, ये आपकी गलतफहमी है इसमें. No problem. आपकी किताब में खुद लिखा हुआ है कि इस्लाम बताता है कि I came only for the lost sheep of the house of Israel. Yes, it's very clearly written. There are other references, but this is sufficient. दूसरी बात ये है कि Islam knows the future. He does not know the hour. He does not know when the season of figs is. Okay, so go on, please. आप proof करें कि ये जो
Jumla, the verse in Surah 3, verse 55 is for everyone, please. Okay, let me. Have you heard the parable of the Good Samaritan? Yes. Now, what does that show you? Have you heard the one second. No, let's stick with this one first. What is the parable of the Good Samaritan? आप मुझे बताएं, आप अपना केस बनाएं, मुझे बताएं. देखिए, there's this Pharisee. He comes, looks at this wounded person who needs help. He walks away. Then comes another religious guy. And then comes this guy who is not religious, who is not from the chosen tribe of Israel. And he comes, he takes care of him and feeds him and everything. And what does he say? He says he is the person who's doing the right thing, not the chosen guy. I mean, I don't know why you guys get confined and you're hammering that one verse. No. Okay, let's talk about this. Abhi hum we're moving from the topic, but no problem. क्योंकि अभी तक आपने ये साबित करना है कि 355 is general for everyone. Yeah. So the first thing, Isa Islam ने खुद बताया कि I've only come to the lost sheep of house of Israel. वो clear है. आपने मुझे example दिया of helping people around you. Yeah, this is different. This is different from गरीबों की मदद करना या जो मुश्किल में उनकी मदद करना is different from the Pagambar coming for the specific for everyone. This is different. अगर आपने parable लेना, let's look at another parable. The parable of the prodigal son. आपको ये मालूम है ना? Luke 15. Yes, go ahead, please. अच्छा, उसमें क्या होता है? Go ahead. So the father has two sons. ठीक है ना? And जो छोटा होता है वो father को कहता है कि जो मुझे आपने रियासत में देना, anything that you're going to give me in inheritance मुझे अभी दे दें. तो वो ले जाता है और वो ऐश करके वो खर्च, everything is spent, he's got nothing left. कुछ भी नहीं होता उसके पास. फिर उसके बाद मुश्किल वक्त आता है, वहाँ पर famine आती है, तो फिर वो वापस आता है. And जब फादर के पास वापस आता है, फादर कहता है कि दूसरे बेटे को बहुत खुश होता है. He says, bring a animal, sacrifice करें क्योंकि मेरा बेटा मुझे लौट गया. And जो दूसरा बेटा who is absolutely fine, जिसने कोई गलती नहीं की, वो कहता है देखो उसने तो इतनी गलतियां की हैं, तो उसको आपने ऐसे माफ कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो कोई गलती नहीं की, तो हमें बराबर आप कर रहे हैं. And what did this father say? फादर क्या कहता है कि मेरा बेटा वो मुर्दा था, अभी वो जिंदा हो गया है, वो गुमा हुआ था, अभी वो हमें मिल गया है, इसने उसको माफ कर दिया था. You understand? Now the moral, what's the moral of this story? इस story का नतीजा क्या है? What's the story of this? What we were discussing, I'm trying to relate it to how I'm relating it to you because आप parable इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं आपको एक parable दे रहा हूँ जो बता रहा है कि जब कोई माफी मांगे उसको माफी दे दी जानी चाहिए. This is the same as this is the same as the Lord's Prayer. O Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy will be done on earth as in heaven. Forgive us our sins, हमारी गलतियां माफ करें जैसे हम किसी की गलती माफ करते हैं, as we forgive the sins of others. जब आपने गलती माफ करनी होती है किसी को, do you kill your son for that? Of course not. You not. Okay. So now the parable का क्या है? This parable जो मैंने आपको दी है, prodigal son and the speech on the olive grove, olive mount, वो दोनों बताते हैं कि you do not need you can forgive and you do not need blood payment for forgiveness. Yeah, Illuminated ने बहुत अच्छा comment दिया. Blood payment is not needed for forgiveness. ये आपकी basis of your religion उसके खिलाफ जाती है. So what have we proven? Blood is not required for forgiveness. अगर आप माफी मांगे तो माफी दे देनी चाहिए. We've proven that Isa Islam, according to the narrative, did not know the hour, did not know the season of figs, that the fruit had figs on it. We've proven that Isa Islam did not, according to your narrative, he came for the lost sheep of the house of Israel.
only, he says only for the lost sheep of the house of Israel. उसने अपने हवारियों को ये बताया था आपके narrative में. So now Again, anything you say about 355, you have to bring strong evidence for this. I'm Why are you bringing making strong it general? evidence. I am. You see, the thing Please bring is strong that evidence first, for 355. The why is general. okay, let me, because you brought up, I don't go to the Bibles because I stick with the Quran. But since you brought up the Bible, I'm Well, how can you? indulging How in are you this, following? right? How are you following Jesus without going to the Bible? No. Well, in our discussion, I'm saying, because I said No. the Quran states that when in doubt, refer to the people who are reading the Torah and the Injil. Now, if the Quran is revealing this to the Prophet Muhammad, that means that the Torah and the Injil did exist when these revelations came down. Otherwise, he would have not been instructed to refer to these books. No. Right? अच्छा Simple मुझे as that. इंजील बताएं. Where is the gospel according to No, Jesus? that's another argument. नहीं भाई साहब, this is the problem. अगर आप बता रहे हैं, because the Quran क्या कहता है कि what is the Injil? Did you get me? I said the Injil and the Torah. What is how does the Quran define the Injil? You please tell me. नहीं आप मुझे बताएं ना. आप मुझे ये बता रहे हैं कि we have to go to the Injil. आप ये बता रहे हैं मुझे. So tell me. डॉक्टर साहब मुझे इजाजत है इंटरजेक्ट करने की. I think this is sufficient. I think अब बात जो है वो सर्कल्स में चली गई है. हमारे मसीही साहब जो हैं, he won't be able to do anything better than this. वो उसी चीज को रिपीट में चलेंगे. You didn't give me a chance to even talk. अच्छा, जितना आपको टाइम मिल गया है ना, जितना आपको टाइम मिल गया है वो बहुत ज्यादा मिल गया है. एक कन्विंसिंग केस इंसान बिल्ड करता है जो आप नहीं कर सके. आप समरी सारी बातों की जो डॉक्टर साहब ने कही, इतनी ज्यादा जो मैंने कही, कि अगर आप ये मेन आर्गुमेंट अगर ये है कि हमें जीसस को फॉलो करना चाहिए, आप इसी चीज में फंस जाएंगे कि जीसस को फॉलो करें तो उनकी किसी किताब पे करेंगे, यानी कि फॉलो करेंगे तो जो स्क्रिप्चर है उसमें करेंगे. छोटे मोटे वर्जन्स मिला के 114 वर्जन है बाइबल के. आप हमें ये नहीं बता सकेंगे किस वाली को फॉलो करें. इसलिए छोड़ दें इन बातों को. दीन हक है. ईसा अलैहिस्सलाम वही पैगाम लाए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे, वो वही लाए थे जो उनसे पहले के अंबिया थे, और वही पैगाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है. हु इज द फाइनल अथॉरिटी? कुरान इज द फाइनल अथॉरिटी. देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट. अगर अल्लाह ताला ने एक चीज कह दी है वो कह दी है. योर ओपिनियन डजंट मैटर एनीमोर. खुद को क्रिश्चियन कहें, जो मर्जी कहें, आपकी अपनी मर्जी है. लेकिन साथ ही मुस्लिम वाला जब हरकत करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि डॉक्टर साहब ने आपकी किताब में से खोल खोल के चीजें आपको बताई हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको रिफ्यूट किया है. फोरसीएबिलिटी ऑफ द फ्यूचर और नंबर ऑफ अदर थिंग्स जो आपने कही. जस्ट थिंक, अगर आपको यहाँ पे भी स्ट्रगल हो रही है तो देयर इज हैज टू बी समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन योर नैरेटिव्स. एनीवे, इजाजत चाहेंगे आपसे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Can we keep a date? Can we keep a time to debate this? Because if you look at the time I was given to speak was just a few minutes. No, we are not interested in debate. हमें कोई इंटरेस्ट नहीं. Yeah, because you are not interested in the truth. I am interested. I'm not interested in, you know. मुस्लिम आपने कहा कि आपको इस चीज पे इतराज है कि भाई मुझे इस चीज पे एतराज है कि आप इस चीज़ को इतना सीरियस ले रहे हैं, अपने अकीदे को, कि आप चाहते हैं इस पे डिबेट हो. हर आदमी के पास हक है कि वो कहे कि वो स्क्वायर सर्कल है. दैट्स हिज राइट. हर आदमी को हक है कि वो ये कहे कि वो बीफ ईटिंग वेजिटेरियन है. श्योर. हर आदमी को हक है वो कहे वो मसीही मुस्लिम है. पर आई डोंट थिंक कि मैं अपना कीमती टाइम इन फजूल चीज़ों पे लगाऊंगा बहस के लिए. टू मी इट्स ऑल द सेम. Being a square circle or a beef eating vegetarian or Masihi Muslim, that's basically, it's all the same to me. So मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें. बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके चीफ लाइव आपसे बात हुई. conclude my comments if you allow please. अच्छा फरमाइए. जल्दी एक दो पंच मारे और जाएं. फिर सूरह इमरान 342 में है, when Jesus found unbelief with his disciples, he said, who will be my followers in the name of Allah? And they said, we will be your followers and we profess to be Muslims. The Muslim word did not show up
when Prophet Muhammad came, it showed ہم us تو یہی کہتے ہیں کہ what آدم علیہ السلام سے لے کر so I am a Masih Muslim, so don't you object to the word Muslim based on that verse. ہاں اگر آپ بائبل کو مانتے ہیں، جو کنٹمپری بائبل کا جو بھی ورژن ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک مانتے ہیں دین یا شور آپ کو مبارک ہو. وی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دیٹ آئیڈیا. باقی رہی بات مسلم کی، تو مسلم جو ہیں، جو اسلام کو مانتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ریلیجن آیا ہے، اس کو ماننے والے سارے مسلم ہی ہیں. یہ آپ کی ٹرمینالوجی ہے مسیحی، یہ آپ کی ٹرمینالوجی ہے یہودی اینڈ سو آن سو فورتھ. قرآن نے ان کو ان کے ناموں سے پکارا جو انہوں نے خود کو اپنے لیے سلیکٹ کیے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایک ہی نام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین کو منتخب کیا ہے، وہ اسلام ہے جس کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں، وہ کسی بھی نبی کے ٹائم میں گزرے ہوئے ہوں. اینی وے بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. قاصر بھائی میں آپ کو 3 ورسز میں ویری بریفلی، کیونکہ یہ غلط فہمی نہ رہ جائے کسی کے دماغ میں کہ دا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو ان کی کتابیں ہیں وہ کرپٹڈ نہیں ہیں. میں 3 ورسز دوں گا. سورہ 2 سورہ بقرہ 79. Therefore woe be unto those who write the book with their hands and say this is from Allah, that they may purchase a small gain therein. Woe unto them for what their hands have written, and woe unto them for what they earn thereby. تو یہ بتا رہا ہے کہ ان پر لعنت ہو جو خود کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ خود اللہ سے ہے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے. So this is very clear. 279. دوسرا verse, Surah 3 verse 113. Not all of them are alike. Some of the people of the book are upright people. They recite the signs of God in the night season, and they bowing in worship. They believe in God on the last day. They do what is just and forbid what is wrong, and they hasten with good works. یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں these people اچھے بندے بھی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے بارے، کیونکہ یہ they follow the signs that are given to them. اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ حصہ وہ بھی ہیں جو نہیں ایسے کرتے، اور وہ جو اچھی بات ہے اور وہ جو غلط بات روکنے کی مسئلے ہیں ان میں وہ غلطی کرتے ہیں. Surah 3:119. There are certainly a people of the book who believe in God and which has been revealed to you in that which is revealed to them, bowing in humility to God. They will not sell the signs of God for a miserable price. کہ وہ بھی ہیں ان میں جو یہ بنی اسرائیل جو خدا میں یقین کرتے ہیں، اور جو آپ کو نازل ہو، آپ پر نازل رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ پر نازل ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو ان کو بھی دیا ہوا تھا وہ بھی مانتے ہیں، اور خدا کو they believe in God. They will not sell the signs of God for a miserable price. اور ایسی کئی آیتیں جو کلیئر بتاتی ہیں کہ انہوں نے حدیث بھی ایسے ہیں جو بتا دیں کہ جو the Jews and Christians have corrupted their scripture. Thank you, Qaiser صاحب. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے.